جو آئی پی پی مافیا ہمارے سروں پر مسلط ہے، یہ جماعت اسلامی ہے جس نے اس کے خلاف جدوجہد کی ہے۔ لوگ تو جانتے بھی نہیں تھے۔ مجھے یاد ہے میرے پاس ایک مرتبہ یہ اطلاع آئی تھی کہ ایک آئی پی پی ایسی تھی کہ جس کو سال میں 28 ارب روپے دیے گئے تھے اور اس نے 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں پروڈیوس کی تھی۔ 28 ارب روپے، 2800 کروڑ روپے اس کو دیے گئے تھے۔ ہم نے اس کا تعاقب جب سے ہی شروع کر دیا، اور اب کئی برس کے بعد جب یہ مسئلہ ایک قومی مسئلہ بن گیا، ہم نے دھرنا دیا، ہم نے احتجاج کیا، ہم نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ ہم سے ایک تحریری ایگریمنٹ کرے، اور پھر ہم گھر نہیں بیٹھ گئے۔ ہم نے پاکستان کے عوام اور تاجروں کے ساتھ مل کر تاریخ ساز ہڑتال کی، دھرنے دیے ہیں، تحریک ہماری جاری ہے۔ اور جس آئی پی پی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ جو 5 آئی پی پی بند کی گئی ہیں، اس میں وہ آئی پی پی بھی شامل ہے۔ آواز اٹھائی جائے، جدوجہد کی جائے، میدان میں نکلا جائے، مظلوموں کو اکٹھا کیا جائے تو نتیجے آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو ایک اور خوشخبری سنا رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ 8 مزید آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ کر لیا گیا ہے، اور 100 ارب روپے کا مزید فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ حکومت میں شامل لوگ اور حکومت کے پسندیدہ صنعت کار جن کی یہ آئی پی پیز موجود ہے، وہ اپنے معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کریں۔ اور ساتھ میں ہم میں یہ حوصلہ بھی موجود تھا کہ ہم نے پاک فوج سے بھی یہ کہا کہ آپ کی فوجی فاؤنڈیشن، اس کی بھی 5 آئی پی پیز ہے، آپ اس کو بھی ری نیگوشیٹ کریں۔ آپ ہم سے کیوں پیمنٹ لے رہے ہیں جو بجلی آپ نہیں بناتے ہیں؟ آپ کیوں زیادہ پیسے چارج کر رہے ہیں؟ جب آپ قوم سے کہتے ہیں کہ قربانی دو، جب آپ ہمارے بلوں میں یہ پیسے لگا کر بھیجتے ہیں، تو پاکستانی فوج کے تحت چلنے والی جو بھی آئی پی پیز ہیں ان کا بھی معاملہ سیدھا ہونا چاہیے۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سنیں گے کہ یہ فوج کی آئی پی پیز ان سے بھی ری نیگوشیٹ کیا جائے گا، اور یہ بھی اپنی قیمت کم کریں گے۔ اور نہیں کریں گے تو جس طرح ہم شریف خاندان کی بات کرتے ہیں، جس طرح ہم زرداری خاندان کی بات کرتے ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ فوج میں بھی چند لوگ ہیں جو پوری فوج کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، عوام اور فوج کو تقسیم کرتے ہیں۔ پھر ہم ان کا بھی نام لیں گے کہ کون ہے جو ان آئی پی پیز پر ناک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم نہ کسی کے خلاف اور نہ کسی فرد کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم حق اور انصاف کی بات کرتے ہیں۔ یہ سارے لوگ، اس کے بعد مزید 18 آئی پی پیز ہیں۔ آپ کی جدوجہد آگے بڑھ رہی ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اتنے آرام سے یہ سارے مسئلے حل کر دے گی حکومت؟ جو گردن تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی عوامی دباؤ کے بغیر یہ کام نہیں کریں گے۔ اس لیے عوامی دباؤ بڑھانے کے لیے ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ ہم ایک بڑے لانگ مارچ کا اعلان کریں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم ایک ریفرنڈم منعقد کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کے عوام سے یہ رائے لینے جا رہے ہیں کہ ہم نے تو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر پہلے ہی ہزاروں ارب روپے دے دیے ہیں۔ تم تنخواہ دار سے تو ٹیکس کاٹ لیتے ہو، لیکن ان آئی پی پیز والوں سے تم انکم ٹیکس بھی نہیں لیتے۔ ان کے خلاف جب تک عوامی دباؤ نہیں رکھا جائے گا، یہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے ریفرنڈم میں ہم عوام سے یہ رائے لیں گے کہ چونکہ ہم پہلے ہی یہ پیمنٹ کر چکے ہیں، لہذا اگر حکومت نے بجلی کی قیمت کم نہیں کی تو پھر ہم انشاءاللہ بل بھی ادا نہیں کریں گے۔ آپ اس ریفرنڈم کو منعقد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی فرق چھوٹنا نہیں چاہیے۔ تم اگر ہمیں حق نہیں دو گے تو ہم بل نہیں دیں گے، تم آئی پی پیز کو لگام نہیں دو گے، ہم بجلی کا بل نہیں دیں گے۔